اگر آپ آگمنٹن لے رہے ہو یا پھر کسی ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے تو یہ ویڈیو پوری سن لو، کیونکہ یہ ٹیبلٹ فائدہ بھی دیتی ہے اور غلط یوز ہونے پر اس کا نقصان بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بہت ہی سمپل طریقے سے بتاتا ہوں۔ اگر سوچو کہ ایک انفیکشن جو بہت سمپل لگتا ہے لیکن آپ کی باڈی میں وہ اندر ہی اندر آپ کو کھوکھلا کر رہا ہو، تو بس پھر آگمنٹن کا کام اسی جگہ پر اٹیک کرنا ہوتا ہے۔ آگمنٹن ہوتی کیا ہے؟ آگمنٹن اصل میں ایک اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ پین کلر نہیں، یہ بخار کی دوائی نہیں، یہ صرف اور صرف بیکٹیریا کو مارنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہاں لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے وائرل فیور میں بھی آگمنٹن کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان کو فائدہ تو نہیں بلکہ نقصان ضرور ہوتا ہے، جو کہ ایٹ اے ٹائم پتہ بھی نہیں لگتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگمنٹن کس طرح کام کرتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس ٹیبلٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ایموکسلین، نمبر 2 کلیولینک ایسڈ۔ ایموکسلین کا کام بیکٹیریا کے دیوار کو توڑنا ہوتا ہے اور کلیولینک ایسڈ بیکٹیریا کو بچنے کا موقع ہی نہیں دیتی، مطلب ون ٹائم ڈبل اٹیک۔ اس لیے آگمنٹن اسٹرانگ مانی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ سوال پر کہ آگمنٹن زیادہ تر کس مسئلے پر، کس کیس میں دی جاتی ہے۔ تو دھیان سے سنیں، آگمنٹن ہمیشہ اکثر گلے کے انفیکشن، چیسٹ کے انفیکشن یعنی بلغم والی کھانسی، لنگ انفیکشن، دانت کا انفیکشن، دانت کے نیچے پیپ آنا، مسوڑے خراب ہو جانا، اس کے علاوہ کان کا انفیکشن، اسکین انفیکشن، زخم، پھوڑا، پیپ وغیرہ اور یورین انفیکشن میں دی جاتی ہے۔ اور زیادہ تر یہ بڑے زخم کو سکھانے اور اس کو ریکور کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے، ہر انفیکشن میں اس کا یوز نہیں ہوتا۔ یہ صرف تب دی جاتی ہے جب ڈاکٹر کو لگے کہ بیکٹیریا اسٹرانگ ہے، بیکٹیریا پاورفل ہے۔ اب ایک بات اور جان لیں جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، کہ یہ ہلکے پھلکے وائرل فیور میں، فلو میں، نزلہ زکام میں اور کووڈ ٹائپ سپٹم میں نہیں دی جاتی، کیونکہ ان میں آگمنٹن بالکل بھی کام نہیں کرتی۔ اور جو لوگ وائرل میں لیتے ہیں یعنی وہ اپنے ساتھ نقصان کرتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، تو سن لیں۔ اس کے فائدے میں سب سے پہلے انفیکشن جلدی کنٹرول ہوتا ہے، بخار دھیرے دھیرے اتارتا ہے، پیپ اور سوائلنگ کم ہوتی ہے، درد اور جلن میں ریلیف ملتا ہے، کمپلیکیشن کا رسک بھی کم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسی لیے آگمنٹن کو سیریس انفیکشن میں ہی پریفر کرتے ہیں۔ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ڈوزز کا طریقہ کیا ہے، بچوں میں ٹیبلٹ یا سیرپ کس طرح دی جائے، وہ بھی جانیں گے۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں۔ نمبر 1 پیٹ کا خراب ہو جانا، نمبر 2 دست یا لوز موشن لگ جانا، نمبر 3 متلی یا الٹی ہو جانا، نمبر 4 پیٹ میں گیس ہو جانا، نمبر 5 اسکن ریشز، نمبر 6 الرجی، خاص طور پر اگر پہلے پینیکلین سے الرجی ہوئی ہو تو۔ اور سب سے خطرناک بات، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر نے آپ کو کورس یہ پریپیئر کیا ہے اور اگر آپ نے 1 یا 2 دن لی ہے اور اس کو پھر بند کر دی تو بیکٹیریا اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، پھر اگلی دفعہ آگمنٹن اصلی طریقے سے کام بھی نہیں کرتا۔ اس لیے یاد رکھیں، کورس کو ہمیشہ پورا کریں، ڈاکٹر کے بغیر اسٹارٹ مت کریں، خود سے ڈوز بھی چینج مت کریں اور بچوں میں بنا مشورے تو بالکل بھی نہ دیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوز کے بارے میں، کیونکہ اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کر دیتے ہیں، یا تو کم ڈوز لے لیتے ہیں یا پھر اوور ڈوز کا شکار ہو کر اپنے آپ کا نقصان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آگمنٹن صرف 1 mg پر نہیں آتی، اس کی 3 مختلف mg ہوتی ہیں۔ سب سے جو پہلی mg ہے 375 mg، اس کے اندر 250 mg ایموکسلین اور 125 mg کلیولینک ایسڈ ہوتی ہے۔ دوسرا 625 mg کا آتا ہے، سب سے جو اس کے اندر 500 mg ایموکسلین اور 125 mg کلیولینک ایسڈ ہوتی ہے۔ نمبر 3 1 گرام یعنی 1000 mg، اس کے اندر 875 mg ایموکسلین اور 125 mg کلیولینک ایسڈ ہوتی ہے۔ یہ اسٹرانگ انفیکشن کے لیے ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوز کی۔
تو ایڈلٹ جو ہیں، جو بڑے عمر کے لوگ ہیں، وہ 625 mg دن میں 2 بار لے سکتے ہیں 12 گھنٹے کی گیپ سے۔ اچھا، 1 گرام mg ہمیشہ سرور انفیکشن میں دی جاتی ہے، دن میں 2 دفعہ۔ یاد رکھیں 1 گرام والی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ڈاکٹر تب پریپیئر کرتے ہیں جب انفیکشن زیادہ ہو۔ بچوں میں آگمنٹن ٹیبلٹ نہیں دی جاتی، بچوں کے لیے سیرپ آتی ہے، اسی لیے بچوں کے ڈوز میں بالکل ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ویٹ کا حساب ہوتا ہے، وزن کا حساب ہوتا ہے، اور اس وزن کے حساب سے بچوں کو ڈوز دی جاتی ہے۔ سو ویورز، آگمنٹن ایک بہترین دوائی ہے جو انفیکشنز کو کل کرتی ہے، لیکن اسے بغیر مشورے کے، کسی کنسلٹ کے بالکل بھی نہ لیں۔ بچوں میں بہت احتیاط کریں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسے سوچ کر سمجھ کر اور ڈاکٹر کے مشورے سے ہی لیا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے۔ شکریہ، السلام علیکم۔